بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم طاقتوں کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کل سلطنت اسپین کے متعلق کچھ معلومات دی تھی اور اس سلطنت اسپین کے سلسلے کا یہ آج دوسرا حصہ ہے۔ حریف طاقتوں کے ساتھ مستقل تنازع کی وجہ سے علاقائی، تجارتی اور مذہبی تنازع پیدا ہوا، جس نے 17ویں صدی کے وسط سے ہسپانوی اقتدار کے سست خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ بحیرہ روم میں اسپین عثمانی سلطنت کے ساتھ مستقل طور پر لڑتا رہا۔ براعظم یورپ میں فرانس نسبتاً مضبوط ہو گیا۔ اوورسیز اسپین کو ابتدائی طور پر پرتگال نے اور بعد میں انگریزوں اور ڈچ سلطنت نے شکست دی۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور ڈچ کی سرپرستی میں نجی ملکیت اور سمندری قزاقی اس کے علاقوں میں ہسپانوی فوجی وعدوں کی توسیع، حکومتی بدعنوانی اور فوجی اخراجات کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی جمود نے بالآخر سلطنت کو کمزور کرنے میں مدد فراہم کی۔ اسپین کی یورپی سلطنت بالآخر پیس آف انٹریچ 1713 کے ذریعے ختم کر دی گئی، جس نے اسپین کو اٹلی اور زیریں ممالک نشیبستان یا ہسپانوی نیدرلینڈ میں اپنے باقی علاقوں سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد اسپین کی خوش قسمتی میں بہتری آئی، لیکن یہ کانٹیننٹل یورپی سیاست میں دوسرے درجے کی طاقت بنی رہی۔ تاہم 19ویں صدی تک اسپین نے اپنی وسیع تر بیرونی سلطنت برقرار رکھی اور وسعت دی۔ جب جزیرہ نما جنگ کے صدمے نے کوئٹور 1809 میں وینزویلا اور پیراگوئے 1811 میں آزادی کے اعلانات کو جنم دیا اور یکے بعد دیگرے انقلابات نے سرزمین پر اس کے علاقوں کو تقسیم کر دیا۔ وینزویلا اور پیراگوئے کی آزادی کے اعلانات کے بعد یکے بعد دیگرے اس سرزمین کو تقسیم کر دیا اور اس طرح سے عظیم ہسپانوی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔